بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 120 ہے اور کتاب الزکوٰۃ میں ہم شروع کرتے ہیں ابو زکوٰۃ المال۔ اس سے پہلے بابو صدقۃ السوائم میں سائمہ جانور یعنی مویشیوں کی زکوٰۃ کا بیان تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اموال زکوٰۃ تو چار ہیں: سونا، چاندی، نقدی یعنی روپے پیسے کی شکل میں یا موجودہ کرنسی کی شکل میں، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ اور اگر کوئی جانور یا مویشی وہ تجارت کے لیے ہیں تو وہ مال تجارت میں آ جائیں گے، اگر وہ مال تجارت نہیں ہیں، افزائش نسل کے لیے، تو پھر یہ ایک پانچویں قسم بن جائے گی زکوٰۃ کے مال کی، وہ ہے جی سائمہ جانور، جو باہر سے چرتے ہوں اور ان کے اوپر زیادہ خرچ نہ آتا ہو اور نسل بڑھانے کے لیے دودھ وغیرہ کے لیے ان کو رکھا گیا ہو، تو یہ مال تجارت تو نہیں ہے، لہٰذا پھر یہ سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ تو اس کا ذکر پہلے ہو گیا، چونکہ عرب کے اندر یہ ایک عمدہ مال تصور ہوتا تھا، تو اس لیے سائمہ جانوروں کا ذکر پہلے کیا۔ اب آتے ہیں ہم سونا، چاندی اور دوسرے جو اموال زکوٰۃ ہیں ان کی زکوٰۃ کا حکم سیکھتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم فصل فی الفضہ، فضہ چاندی کو کہتے ہیں اور ذہب سونے کو کہتے ہیں، تو یہ دو مختصر سی فصلیں ہیں، ان کی زکوٰۃ کا حکم قدیم اعتبار سے اور موجودہ دور کے وزنوں کے اعتبار سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ سبق ہوگا سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا بیان۔ تو سب سے پہلے قدیم اور جدید پیمانے جو ہیں ان کے وزن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے وزن کیا کیا ہیں۔ تو قدیم زمانے میں ایک سب سے چھوٹا پیمانہ وزن کا ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں قیرات، اور ایک ہوتا تھا مثقال، یعنی قیرات اور مثقال، اور اسی طریقے سے موجودہ اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رتی ہے، اور اسی طریقے سے تولا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر سونے اور چاندی کے قدیم اور جدید وزنوں میں استعمال ہونے والے اوزان ہیں، تو اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قیرات، یہ 5 جو کے جو دانے ہوتے ہیں ان کا جتنا وزن ہوتا ہے تو قیرات اتنا ہوتا تھا، اور مثقال یہ اگر دیکھا جائے تو یہ 20 قیرات کا ہوتا تھا، یعنی 100 جو کے دانے مثلا ملا لیں، یہ 20 قیرات کا ایک مثقال مانا ہے، اور اگر موجودہ اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 36 رتی کے برابر ہے، اور 36 رتی کے برابر ہے، اور مثقال اگر موجودہ گراموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 4.374 گرام کا، یعنی 4 گرام اور 374 ملی گرام کا ہے۔ رتی کی طرف آتے ہیں تو رتی موجودہ وزن کے اعتبار سے یہ 21.5 گرام کی ہوتی ہے۔ تولا اگر شرعی تولا بھی ہوتا ہے اور عرفی تولا بھی ہے، شرعی تولے میں اگر دیکھا جائے تو وہ 11.5 یعنی 11.66 گرام کا ہے، عرفی تولا یہ 10 گرام کا ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے زکوٰۃ کے نصاب کا جو معیار بنانا ہے اس میں ہم نے شرعی تولے کا اعتبار کرنا ہے، اگر عرفی تولے کا اعتبار کریں گے تو پھر جو نصاب کا معیار ہے اور اس کی مقدار پھر بڑھ جائے گی، کیونکہ عرفی تولا کم ہے اور شرعی تولا جو ہے وہ 11.66 گرام کا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ دراہم کے جو اوزان اربع کا نقشہ ہے، یہ کیا بتا ہے کہ دراہم کے اوزان اربع یعنی درہموں کے 4 وزن۔ تو اس حوالے سے آپ سب سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی اس وقت 3 قسم کے دراہم استعمال ہوتے تھے، اور انہی کے ذریعے سے زکوٰۃ، صدقات اور ساری چیزیں جو ہے وہ وصول کی جاتی تھی اور دی جاتی تھی۔ وہ 3 قسم کے کون سے ہوتے تھے؟ ان میں سے ہم سب کی موجودہ یعنی وزن بھی دیکھیں گے، اور ان میں سے 10 درہموں کا وزن ہوتا تھا، اور اس کا قدیم وزن، جدید وزن بھی ہم دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے اس میں پھر جو نصاب ہوتا تھا پرانا دراہم کی شکل میں چاندی کا، وہ مثال کے طور پر 200 درہم کے اندر زکوٰۃ ہوتی تھی، تو اس کا ہم جدید وزن بھی دیکھ لیتے ہیں۔
اور ساتھ ہی ان کا شرعی تولہ کے اعتبار سے بھی ہم حکم دیکھ لیتے ہیں تاکہ چاندی کا نصاب جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ تو 3 قسم کے دراہم استعمال ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور میں سب سے پہلی قسم تھی وہ وزن عشرہ تھی۔ یعنی وزن عشرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے 10 درہم کے جو 10 مثقال کے برابر تھے، وزن عشرہ ان کو کہتے ہیں کہ ان میں سے 10 درہم 10 مثقال کے برابر تھے۔ ہم آرے کا وزن قدیم بھی دیکھتے ہیں، جدید بھی۔ اور دوسری قسم استعمال ہوتی تھی وزن ستہ، وزن ستہ کے دراہم مشہور تھے۔ اور تیسری قسم تھی وزن خمسہ۔ وزن خمسہ یعنی اس میں سے 10 درہم جو تھے وہ 5 مثقال کے برابر تھے، اور وزن ستہ 10 درہم ان میں سے 6 مثقال کے برابر ہوتے تھے۔ یہ 3 قسم کے دراہم استعمال ہوتے تھے، اور ان کا ہر ایک کا وزن ہم الگ الگ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ یہ جو 3 قسم کے دراہم تھے، ان میں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی چلتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے یہ چاہا کہ لوگوں سے صدقات عمدہ قسم کے دراہم میں وصول کی جائے اور صدقات بھی وصول کیے جائیں، جزیہ بھی وصول کیا جائے، تو لوگوں نے کچھ تخفیف کرنے کا ارادہ چاہا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ تخفیف کریں۔ اگر آپ وزن عشرہ والے دراہم، ایسے دراہم جو 10 مثقال کے برابر ہیں، وہ عمدہ ہیں، اگر اس میں آپ لیں گے تو ہمارے لیے نقصان ہے، تو کچھ کم کریں۔ تو شورا بٹھائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا بٹھائی، اور اس میں یہ مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، کہ 3 قسم کے دراہم میں تو کون سے دراہم کو رائج کیا جائے۔ تو اس پہ یہ رائے بنی کہ ان تینوں دراہم کے جو وزن ہیں ان کو جمع کیا جائے اور ایک درمیانہ سا وزن نکالا جائے۔ تو ان میں سے یہ جو وزن عشرہ تھے، ان کی اندر 10 مثقال، اور وزن ستہ کے دراہم میں 10 درہم 6 مثقال کے برابر، اور وزن خمسہ میں 10 درہم 5 مثقال کے برابر۔ تو اگر ان مساقیل کے اوزان کو جمع کیا جائے تو یہ کل 21 بن جاتے ہیں، 10 6 اور 5 ملا کر 21 بن جاتے ہیں، تو 21 مثقال ہو گئے۔ کہ ایسے 3 قسم کے دراہم ہوتے تھے کہ جن کی مجموعی مقدار یا مجموعی وزن وہ 21 مثقال بنتا تھا۔ تو چونکہ 3 ہی قسم کے دراہم تھے تو لہٰذا 21 مثقال کو 3 پر تقسیم کیا تو یہ 7 آیا، تو لہٰذا ایک وزن مقرر ہو گیا درمیانہ سا، جس کو کہتے ہیں وزن 7۔ تو یہ وہاں پہ پھر ایجاد ہوا وزن 7 کے دراہم۔ وزن 7 کے دراہم کا مطلب یہ ہوگا کہ 10 دراہم کا مجموعہ ان میں سے 7 مثقال کے برابر ہوگا، اور فرمایا کہ یہی دراہم بس چلیں گے، اور یہی دین اسلام کے اندر ایک شرعی معیار ہوگا نصاب کے برابر کرنے کے لیے، سونے چاندی کے نصاب، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقات کے وصول کرنے کے لیے۔ تو ادھر سے ہی یہ وزن 7 کے دراہم مشہور ہوئے۔ اب ہم ہر ایک کا وزن دیکھتے ہیں۔ تو وزن عشرہ کے جو دراہم تھے ان کا 10 درہم کا وزن جو ہوتا تھا اس وقت وہ 10 مثقال ہوتا تھا یا 200 قیرات ہوتا تھا۔ اس طریقے سے وزن 7 جو دراہم تھے ان کا جو وزن تھا وہ 6 مثقال اور 120 قیرات ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے وزن 5 کے جو دراہم تھے ان کا وزن ان میں سے 10 درہم کا وہ 5 مثقال اور قیراتوں میں دیکھا جائے تو 100 قیرات ہوتا تھا۔ تو جو درمیانہ وزن نکالا تو اس کا جو وزن بنا وہ 7 مثقال اور 140 قیرات، 7 مثقال اور قیراتوں میں 140 قیرات۔ انہی 10 درہموں کا اگر ہم جدید وزن دیکھیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ وزن عشرہ کے جو دراہم ہوتے تھے ان کا جدید وزن 43.72 گرام بنتا ہے، اور وزن 7 کے جو دراہم مشہور تھے ان کا 25.244 گرام، اور وزن 5 کے جو دراہم تھے ان میں سے 10 درہموں کا وزن 21.87 گرام، وزن 5 کے 10 درہموں کا۔ اور جو درمیانہ وزن متعین کیا گیا شریعت میں
اس کا ان جو 10 درموں کا مجموعے کا وزن تھا وہ 30.618 گرام بنتا تھا۔ اب یہ تو تھا 3 قسم کے دراہم سے متعلق حکم اور اس کی تفصیل۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت نصاب چاندی کا کیا بنتا تھا، وزن عشرہ کے اعتبار سے، وزن ستہ کے اعتبار سے، وزن خمسہ کے اعتبار سے، اور آخر میں پھر جو جس کے اوپر مکمل طور پر اجماع ہو گیا اس اعتبار سے۔ تو 200 درموں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 874.8 گرام یہ وزن عشرہ کے اعتبار سے نصاب بنتا تھا، اور وزن ستہ کے اعتبار سے 524.88 گرام بنتا تھا، اور وزن خمسہ کے اعتبار سے 437.4 گرام بنتا تھا، اور جس پر اجماع ہوا وہ پھر یہ تھا 612.36 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب ہم تولے کے اعتبار سے 200 درموں کا جو گرام کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا، تولے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کیا وزن بنتا ہے۔ تو وزن عشرہ کے اعتبار سے 75 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی، اور وزن ستہ کے اعتبار سے 45 تولہ، وزن خمسہ کے اعتبار سے 37.51 تولہ، اور جس کے اوپر اجماع ہوا وزن سبع کے دراہم، ان کے اعتبار سے یہ 52.5 یعنی 52.51 تولہ چاندی مقرر ہوا۔ تو ادھر سے ہی پھر یہ جو اب کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے 200 دراہم 200 درم اگر کسی کے پاس ہوں اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، اس میں سے 5 درم دینے ہوں گے، وہ یہی ہوتا ہے کہ 200 درموں کا جو جدید وزن ہے وزن سبع والے دراہم کے اعتبار سے وہ 112.36 گرام بنتا ہے اور 52.5 تولے بنتا ہے۔ اب تولہ کے حساب سے سونے چاندی کے نصاب کی جو شرعی مقدار ہے وہ ہم ایک نظر پھر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سونا کو دیکھیں گے، پھر ہم چاندی کو دیکھیں گے۔ سونا کو اگر دیکھیں، سونا جو قدیم تھا وہ 20 مثقال تھا۔ 20 مثقال سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی تھی، جس میں وہ نصف مثقال زکوٰۃ میں دیتا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر 40واں حصہ ہی دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کے اندر ہمیشہ 40واں حصہ دیا جائے گا، تو اسی اعتبار سے 20 مثقال کے اندر نصف مثقال ہے، اور 40 مثقال اگر ہو جائیں تو اس میں پھر 1 مثقال ہے۔ 7.5 تولے یہ اس کا جدید وزن بنتا ہے 20 مثقال کا، 7.5 تولے یعنی شرعی۔ اور گراموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 87.48 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ عرفی تولہ جو 10 گرام کا ہوتا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی یہ 8.748 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس لیے عرفی تولہ کے اعتبار سے تھوڑا سا معیار بڑھ جائے گا اور نصاب بڑھ جائے گا۔ چاندی کا نصاب قدیم ہے 200 درم، جدید ہے 52.5 تولے، اور گراموں کے اعتبار سے دیکھا جائے 612.236 گرام، اور اگر عرفی تولے کو دیکھا جائے تو وہ پھر 61.236 گرام بن جائے گا۔ اس لیے معیار جو ہوگا وہ عرفی تولے کے اعتبار سے بنایا جائے گا۔ تو یہ ہے جی سونے اور چاندی کا نصاب، اگر اکیلے ہوں تو پھر اتنا ہونا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ وزن کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنے کی صورت میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اگر ہم وزن کو دیکھیں، صرف سونا اگر کسی کے پاس ہے تو 7.5 تولے اگر کسی کے پاس ہوگا تو تب اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور 7.5 تولے کا پھر 40واں حصہ دینا ہوگا، اسی کے یعنی جز میں سے اگر دینا چاہیں۔ اور چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو پھر اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ اگر سونے چاندی کی قیمت لگا کر موجودہ کرنسی میں زکوٰۃ نکالیں اس میں پھر مارکیٹ کی ریٹ کا اعتبار ہوگا۔ مارکیٹ میں دیکھیں گے کہ اس سونے کی کیا سنار ریٹ لگاتے ہیں، اور زیور ہے تو اس کی بناوٹ اور اس کی جتنی بھی اس میں مزدوری ہے وہ بھی اس میں لگا کر جتنے کا سنارا اس کی قیمت لگائے گا تو اس قیمت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور اس قیمت کے اعتبار سے پھر کیسے نکالیں گے؟ اگر
سونے چاندی اور کسی کے پاس مکس نصاب ہے بہت ساری چیزیں ملا کر، تو پھر 52.5 تولے چاندی کو معیار بنایا جائے گا۔ چاندی کو کیوں معیار بنایا جائے گا اس کے اوپر بات ہم تھوڑی دیر کے بعد کرتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا کہ اس کی کتنی قیمت ہے مارکیٹ میں، تو اس اعتبار سے جو آپ نے قیمت لگائی ہے اپنے نصاب کی، تو اس اعتبار سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی بقدر نصاب جمع ہو گیا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ نصاب کے لیے معیار سونے کے نصاب کو بنایا جائے یا چاندی کے نصاب کو، تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں اپنے اموال زکوٰۃ کی، تو قیمت لگا کر ہم سونے کے نصاب کو دیکھیں کہ 7.5 تولے کے سونے کی قیمت کی بقدر ہو گیا ہے تو پھر میرا نصاب بنے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں بنے گا۔ یا پھر میں چاندی کو دیکھوں کہ چاندی کے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر میرا مال ہو گیا ہے تو پھر میرے اوپر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ تو کس کو دیکھیں؟ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ویسے تو بہت زیادہ تحقیق ہے اور ابھی بھی تحقیق چل رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا تفاوت نہیں ہوتا تھا سونے اور چاندی کے بیچ میں، تو اس لیے وہاں پہ اگر سونے کے نصاب کو دیکھا جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، چاندی کو دیکھا جائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر دیکھا جائے تو سونے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور چاندی جو ہے وہ بالکل سستا ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اب اگر ہم سونے کو معیار بنائیں کہ بھئی 7.5 تولے چاندی سونے کی بقدر کسی کے پاس مال جمع ہوگا تب اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، تب وہ صاحب نصاب شمار ہوگا، تو پھر تو تقریباً بہت ہی گنے چنے صرف بہت ہی تھوڑے لوگ رہ جائیں گے زکوٰۃ دینے والے، کیونکہ 7.5 تولے سونے کی اب اگر ریٹ دیکھی جائے تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، وہ تو پھر یعنی کئی لاکھوں میں جاتی ہے، تو اتنا نصاب تو پھر کسی کے پاس جمع ہی نہیں ہوگا، تو پھر اگر کسی کے پاس چند لاکھ ہوں گے تو وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے گا۔ تو اس سے پھر فقراء کے چولہا جلنے کے اندر مشکلات ہوں گی، ان کی پریشانی پھر بڑھ جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کا اصل مصرف تو فقراء ہیں، مساکین ہیں، تو پھر ان تک کچھ نہیں پہنچ پائے گا، اور خود لاکھوں میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ خود صاحب یعنی وہ خود فقیر ہوں گے اور خود زکوٰۃ لے رہے ہوں گے، تو اب تو مسئلہ ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اور اگر چاندی کو نصاب بنایا جائے تو چاندی کی قیمت کم ہے، تو 52.5 تولے چاندی کی اگر موجودہ ریٹ کو دیکھا جائے تو وہ بالکل کم ہوتی ہے، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ جب صاحب نصاب بن جائیں گے تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فقراء اور مساکین کو رزق دے رہے ہوں گے، یعنی زکوٰۃ وہ نکالیں گے اور فقراء تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو 3 وجوہات کے پیش نظر تعیین نصاب میں اور ضم نصاب میں، یعنی نصاب کو بہت سارے نصابوں کو جمع کر کے، یعنی سونا چاندی نقدی مال تجارت، کسی کے پاس یہ تینوں چاروں ہیں یا کوئی 2 ہیں، ان کو جمع کریں تو کس کو دیکھیں؟ تو کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی وجہ سے ہم چاندی کے نصاب کو معیار بنائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ کہ یہ فقراء کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، فقراء کا فائدہ ہے اس میں کہ انسان ایک دم سے صاحب نصاب بن جائے گا اور وہ خود زکوٰۃ تو لے نہیں سکے گا اور دوسروں کو وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ نصاب کی تکمیل آسانی سے ہو جاتی ہے، سونے کے اندر تو نصاب کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا نصاب صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس پر فقہاء متفق ہیں۔ تو ان 3 وجوہات کی بنا پر چاندی کو ہی معیار بنایا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان میں سے کوئی ایک یا ان تینوں یا چاروں کا مجموعہ مل کر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی بقدر اگر مال جمع ہو گیا ہے، اس پر سال بھی گزر گیا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ وہ خود زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا اور اس کو خود زکوٰۃ دینا کسی فقیر کو وہ لازم ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ جدید جو مسائل تھے زکوٰۃ کے، خاص طور پہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے، اس کے متعلق ہم نے جانا۔ اس سبق کے ہم یعنی اسی سبق نمبر 120 کا ہم کے 2 پارٹ کر لیتے ہیں، اور دوسرے پارٹ اور دوسرے حصے کے اندر ہم کتاب سے ان دونوں فصلوں کو سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔